الحمد لله رب العالمين المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإطرته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے تو چاہے تو رات ہوتی ہے ذکر جب چھٹتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے لاتعداد حمد و ثنا اس رب کائنات کے نام ہو کے جس کے نزدیک سب برابر ہیں رزق دیا ہے تو سبھی کو برابر دیا ہے کسی اب آپ لوگ کہیں کہ بعض لوگوں کے پاس ظاہری مال بڑا ہے بعض لوگوں کے پاس مسائل کم ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کو غیرت کا رزق دے یا کسی کو جیب کا رزق دے لیکن رب نے جس کو جتنا عطا کیا سب کو برابر عطا کیا فہم و فراست عقل و خرد یہ سب اسی کے فضل کی بہاریں ہیں زمین سے لے کر آسمان تک آسمان سے لے کر کائنات کے ہر کونے کونے تک اگر کائنات میں خیر کا فیضان بڑھ رہا ہے تو یہ میرے خدا کے صدقے ہے سبحان اللہ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو دلوں کی دھڑکن ہے وہ مصطفیٰ جو عاشق کی آنکھ کا تارا ہے وہ مصطفیٰ جو ایمان کا سرچشمہ ہے وہ مصطفیٰ کہ جو ہر ذی روح کو عطائیں کرنے والی شخصیت ہے قاسم ہے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی لیکن ایمان رکھنے والوں جب مصطفیٰ کی جناب رحمت پر مصطفیٰ کی قاسمیت پر اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ گے تو تمہیں یہ بات سمجھنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ میرا ڈھولن ماہی جب عطا کرتا ہے فیض عطا کرتا ہے میرا ڈھولن ماہی جب دیتا ہے عزتیں دیتا ہے محمد وہ ذات نہیں جو کسی کی عزت کھینچے محمد وہ ذات نہیں جو کسی کی صفات کم کرے تو پھر قدموں میں بیٹھنے والے کو سمجھ آ گئی محمد دوزخ بانٹنے والوں میں سے نہیں ہے جو محمد کے قدموں میں آ جائے محمد جنت دے کے دنیا کی عزت عطا کرتا ہے آستانہ عالیہ کلیر شریف درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے عزیز من گورنمنٹ کا ملازم اپنی زندگی بڑی شان و شوکت سے گزارتا ہے ہر بندہ اس کا احترام کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ کاغذ ہیں کہ جن کاغذوں کی بدولت بڑے بڑے ایوانوں میں اس کی پہنچ ہے اس کے پاس وہ عزت ہے کہ جناب نادرہ والا ہو تو نادرہ کے کسی کام میں کسی اور کو کہنا نہ پڑے گا ہمارے اس دوست کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس دفتر کے ہر معاملات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو عزیز من صحابہ اہل بیت کے پاس وہ کاغذ محبت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں حسن کا معیار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے محمد کے قدموں میں
یہ دل کی رونقیں اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے. خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین. اس مسجد میں غالباً میرا تیسرا جمعہ ہے. جو بندہ اپنی اصل کے ساتھ جڑا رہے گمراہی اس کا مقدر نہیں ہوتی. جو شخص اپنے والدین کے حقوق اور اس کے احترام میں زندگی گزارے بھٹکنا اس کا مقدر نہیں ہوتا. کسی صوفی کے بارگاہ میں گئے تو عرض کی مرشد کس لیے ہوتا ہے, صوفی کس لیے ہوتا ہے؟ فرمایا رب نے کائنات کو کئی نظاموں کے تحت بنایا. کوئی نظام اچھا تو کوئی نظام برا, کوئی نظام نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو کوئی نظام بدی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو نیکی کی نظام کی طرف چلے گا اس کا ہر قدم نیکی کی اس مقام تک جائے گا اور وہ کہے گا ربا بابا تیری مہربانیاں, تو نے یہ بھی حدیں پیدا کی. اور جو بدی کے رستے پر چلے گا وہ بھی اپنے مربی کو کہے گا کیا گندگی میں بھی اتنا لطف ہے, کہ گندگی میں بھی اتنی معرفت ہے. تو عزیز من فقیر کے قدموں سے جا کے پوچھا, صوفی سے پوچھا مرشد کس لیے ہوتا ہے؟ تو صوفی کہتا ہے جب کائنات میں ہر نظام تمہیں اپنی نظام کی طرف کھینچنے لگ جائے نا, ہر رسی تمہیں اپنے بل میں لپیٹنے لگ جائے, فقیر وہ ہوتا ہے جو ساری رسیاں توڑ کے تمہیں رب کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی میرا سونا رب کہہ رہا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. اب سونے رب نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا لفظ استعمال کیا. اب حبل لفظ علماء مفسرین نے کئی ترجموں میں نقل کیا. بعض لوگوں نے تاج العروس والے نے لکھا کہ اس حبل کو سبب کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے, یعنی اللہ کے پیدا کردہ سببوں کو اگر تم پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, تم کبھی آپس میں بٹو گے نہیں. اور جناب قرطبی لکھتے ہیں حبل کا معنی یہ ہے کہ یہ جو گردن اور کندھے کے درمیان یہ پٹھا ہے اس کو حبل کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ جب کندھا ہلے تو گردن کو پتہ چلے, گردن ہلے تو کندھے کو پتہ چلے. جس کو کندھے کا عارضہ آ جائے اس کی گردن کبھی نہیں ہلی. کبھی آپ نے دیکھا کمر کے اس حصے میں کسی کو پھوڑا نکل جائے تو جناب وہ اپنی گردن نہیں ہلا سکتا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو ناڑیں ہیں, اس کے جو پٹھے ہیں وہ کندھوں اور کمر میں پیوست ہیں, تاکہ اگر اس جگہ تکلیف ہو حرکت یہ بھی نہیں کر سکتا. عزیز من بندے نے یوں دیکھنا اپنی گردن کے بلبوتے پر ہوتا ہے, لیکن جس کا یہ پٹھا کھینچا جائے وہ یوں نہیں دیکھتا, وہ یوں دیکھتا ہے, گردن نہیں ہلا سکتا, پورا جسم ہلانا پڑتا ہے. یعنی یہ ایک چیز سے دوسری چیز سے جڑ جانے کو حبل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو میں نے اپنے مرشد سے پوچھا آپ اس حبل کا ترجمہ کریں, تو وہ کہتے ہیں جو چیز ماہی سے ملا دے اس کو حبل کہتے ہیں. حبل کا معنی رسی ہوتا ہے. ارے یہ رسی کندھا اگر گردن کو ملا دے تو اس کو حبل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اور اس مرشد کو میں حبل کیوں نہ کہوں جو اس بندے کو ذات حق سے ملا دیتی ہے. ارے تکبیر, ارے رسالت, ارے حیدری, آستانہ عالیہ دارالفضل شریف. عزیز من قرطبی نے اس کے استدلال کے لیے ایک حدیث نقل کی. انہوں نے کہا کہ پاک رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریت کے ہر ایک ذرے کو دیکھ دیکھ کر کعبے کا طواف کیا ہے. یہاں مصطفیٰ نے واللہ ما ترکت من حبلہ کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے ہر ریت کے ذرے ذرے کو ہٹا کر میں نے اس کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے.
اب عزیز من، کبھی آپ نے، یہ زرعی علاقہ ہے، زمین جوتتے وقت جب ہال ہوتی ہے نا، تو ہال زمین کے ذروں میں جب گھستی ہے تو علیحدہ علیحدہ کر کے کیاریاں بنائی جاتی ہیں۔ عزیز من، جب پانی ڈالا جاتا ہے نا، تو اس فصل کو پانی ڈالا جائے، کیاری کا اصول یہ ہوتا ہے، اس بندے کو کسان کبھی نہیں کہیں گے جو جناب اپنی فصل میں ہل چلائے، ہل چلانے کے بعد کیاریاں بنائے اور پانی ایک کیاری میں رک جائے دوسری کیاری میں نہ جائے۔ اچھا کسان وہ ہوتا ہے جس کی کیاریوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب پانی لگایا جائے پانی وہاں نہیں رکتا، سب سے پہلے چلتے چلتے آخر والے مقام تک پہنچتا ہے، پھر بڑھتے 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 وہاں سے شروع والے مقام تک آتا ہے۔ عزیز من، مرشد اور انسان وہ کبھی نہیں ہوتا جو سیدھا خود سے شروع کرے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو بندے کو ذات حق کی روشناسی سے شروع کرواتا ہے، اور ذات حق کی روشناسی سے شروع کروانے کے لیے اس کائنات کی اول ہے خدا، اور ہمارے لیے اس کائنات کی انتہا خود ہے، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں کائنات باقی ہے، جب ہم چلے گئے کائنات چلی گئی۔ جب تک اس رسی کے توسل سے، اس رستے کے توسل سے بندہ اس قلب کو صاف نہ کر لے تو بندہ اپنے اول تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی بات سمجھ میں یہ آئی، جب تک بندہ مرشد کے در پہ جا نہ سکے بندہ رب کو پا نہیں سکتا۔ عزیز من، اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس رسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا خوبصورتی سے نقل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن فاسئل بہ خبیرا، میں رحمان ہوں اور اس سے جڑے رہو، اس کے قدموں میں رہو جو تمہیں ہمیشہ میری خبریں سناتا ہے۔ علی من، شیطان کبھی رب کے رستے میں تمہیں نہیں بلائے گا۔ یہ دنیا اب گدوں کی ریس کی مانند ہو گئی ہے، جب تم اس میں بھاگو گے تو پہلے نمبر پر بھی آ جاؤ، تمہیں لوگ سمجھدار نہیں کہیں گے، تمہیں کہیں گے بھاگے بھی ہو تو گدے کے رستے پر بھاگے ہو، گدوں کے ساتھ بھاگے ہو، تمہیں عقل والا کوئی نہیں کہے گا۔ عزیز من، جو بندہ مجلس یا محفل کسی نیک کے ساتھ نہیں کرے گا، کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں کرے گا، اس مجلس و محفل کا مقصد خسارہ ہوگا۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچے کو تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی غیر کے در پر جا کے اس کی باتیں نہ سنو۔ ہمارے والدین ہمیں تلقین کرتے تھے کسی سے کتنی بھی دوستی ہو جائے اپنے گھر کے دروازے کے سے باہر رکھو، گھر کے دروازے کے اندر نہ لے کے آؤ، تاکہ تمہاری وجہ سے تمہارے گھر والوں کی عزت پامال نہ ہو۔ والدہ جب بچے کو تلقین کرتی ہے تو پیسے تھوڑے زیادہ دے دیتی ہے۔ اچھی ماؤں کا اصول ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کبھی کسی سے لے کے نہ کھانا، اپنا خرید کے کھانا۔ آج کل اغوا کا دور ہے، ماں کہتی ہے کسی سے لے کو کھاؤ گے تو تمہیں زہریلی چیز دے دی جائے گی، تمہیں بیہوش کر کے اغوا کر لیا جائے گا۔ یعنی اپنی مجلس، اپنی دوستیاں درست کرنے سے بندے کا کردار مضبوط ہوتا ہے، بندے کی گفتار مضبوط ہوتی ہے۔ اور جب بندہ چار بندوں میں اٹھ کے بیٹھ کے کہیں جائے تو کوئی اس سے پوچھے، رشتہ ہو جائے تو بندہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، تو ساتھ والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلانے لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ فلانے لوگ اچھے ہوں یا برے ہوں، دوست اچھے ہوں یا برے ہوں، تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اس کا دوست حافظ ہے، اس کا دوست عالم ہے، اس کا دوست ڈاکٹر ہے، اس کا دوست کامیاب انسان ہے۔ تو ماں کہتی ہے اس کے ساتھ ہی دوستی لگاؤ، اس کے ساتھ ہی رشتہ کرنا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھوں کے ساتھ ہو جائے۔ میری محنت کا جواب دیجیے گا عزیز من، اگر بچہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے تو محلے والے برائی
نہیں پتا، لیکن بند کمروں میں بیٹھ کر ختم نبوت کو جناب آنکھیں اٹھانے لگ گئے ہیں۔ عزیز من، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے ماہی جیسا کوئی نہیں، میرے ڈھولن جیسا کوئی نہیں، میرے سجن جیسا کوئی نہیں، عربی تاجدار جیسا کوئی نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں جس کے سر پر میرا خدا تاج سجائے، میں آپ سے عرض کروں یہ کلیر والے کی دھرتی ہے۔ گاؤں میں اصول ہوتا ہے جو لمبڑدار ہوتا ہے اس کا بیٹا ہی لمبڑدار ہوتا ہے، وہ سارے نسل کو لمبڑدار ہی کہا جاتا ہے، چاہے بندے کو کرنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو، بندہ چلا بھی ہو کہتے ہیں یہ ذیلدار ہے، اس کے بچے کو یہ ذیلدار کا بیٹا ہے، نسل در نسل چلتی جاتی ہے عزت، اور سارے یہ آ کرتے ہیں یہ ہمارے پیٹ کا چودھری ہے، یہ ہمارے گاؤں کا تحصیلدار ہے، ذیلدار ہے۔ عزیز من، جس کے کاغذوں پر حکومت کا کوئی بندہ سائن کر دے اور اس کو گزٹڈ آفیسر بنا دے، اس کو ٹیچر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، استاد کا جناب سند پر سائن ہو تو بندہ کامل ہو جاتا ہے۔ میرا محمد وہ ہے جب چلتا تھا تو لوگ پشت پر دیکھ کے کہتے تھے سوڑیا یہ مور کون سی لے کر آیا ہے، تو سوڑا کہتا تھا یہ وہ مور ہے جو رب نے مجھے نبیوں کا خاتم ہونے پر عطا کیا۔ تکبیر، رسالت، حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میری والدہ ہمیشہ فرماتی ہیں بیٹا جس کے وقت ساتھ نہ دے کبھی اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، فرماتی ہیں جس کے نصیب سڑ گئے ہونا، اور یہ یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی مسکین کے نصیب نہیں سڑے، جو کسی مسکین کے ساتھ ظلم کرے اسی کے نصیب سڑتے ہیں، جو کبھی کسی کی ہمدردی نہ کرے، کسی یتیم کا مال کھائے، عزیز من اسی کا مال کوئی کھاتا ہے۔ میری والدہ فرماتے ہیں جس کے وقت جل جائے نا، جس کے وقت کو زوال آ جائے اس کے پاس کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ زوال والا ہمیشہ زوال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ امت مسلمہ کے جری لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اپنے بچے کو کبھی اس استاد کے پاس نہ بھیجے جس استاد کی سند اپنے استاد سے مضبوط نہ ہو۔ ارے جو استاد اپنے استاد کا احترام نہیں کر سکتا وہ استاد میرے نبی کو جہاں کا احترام کیسے کر سکتا ہے؟ عزیز من، کسی کو عزت دینے والا کوئی تو کسی کو عزت دینے والا کوئی، میں نے کہا کہ جس کے نصیب سڑ جائیں اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کائنات کی ہوائیں فضائیں پہلے بھی بہت تھی، اول سے لے کے جناب حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک یہ کائنات دنیا میں بڑی ہوائیں بکھیر رہی تھی، لیکن میں آپ سے عرض کروں ہر مذہب کا اپنا حسن ہے، ہمارے مذہب کا حسن محمد ہے، ہمارے مذہب کا حسن عشق ہے، ہمارے مذہب کا ایمان تو ایمان کیا ہے؟ کسی پر یقین نہ رکھنا۔ ایمان کیا ہے؟ اعتقاد مضبوط کرنا، اللہ پر اعتقاد مضبوط کرنا۔ عیسیٰ والوں کو بھی اللہ پر اعتقاد مضبوط تھا، یعقوب والوں کو بھی اللہ پر اعتقاد مضبوط تھا، موسیٰ والوں کا بھی اللہ پر اعتقاد مضبوط تھا، لیکن میں عرض کروں جب بڑا افسر آ جائے تو چھوٹے افسر چھوٹوں پر اعتقاد ہو تو اعتقاد زائل ہو جاتے ہیں۔ رب نے کہا تم موسیٰ کو مانتے ہو، مانو گے تو مجھے مانو گے۔ رب نے کہا تم عیسیٰ کو مانتے ہو تو مجھے مانو گے۔ اب بات محمد عربی کی آ گئی تو سونے نے کہا تم عیسیٰ کو مانتے ہو، کہا عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ رب نے کہا اب یہ باتیں نہیں چلے گی، تم موسیٰ کو مانتے ہو، کہا موسیٰ کو مانتے ہیں۔ رب نے کہا اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، موسیٰ کو ماننے والا تب تک جلتی تھا جب تک میرا ماہی نہیں آیا تھا، عیسیٰ کو ماننے والا تب تک جلتی تھا جب تک میرا ماہی نہیں آیا تھا۔ اب ڈھولن ماہی آج ہو گیا ہے، اب تاجر والا آج ہو گیا ہے، اب لیل کی زلفوں
جنت کے لیے پاک مصطفیٰ کی اتباع کرنی پڑے، میرا ایمان کہتا ہے نہ کرو۔ مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے تو عشق کے لیے کرو، مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے تو سونے کے دیدار کے لیے کرو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بچے دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں، جدھر ماہی مل جائے، جدھر ڈھولن مل جائے، وہاں اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور یہ واقعہ جہاں میرا دل کرے میں بڑا پڑھتا ہوں۔ لیلا اور مجنوں اپنی محبت میں سرشار تھے، اب لوگ کٹھے ہو گئے کہ آج لیلا باہر نکل کر ہم سب کو مال عطا کرے گی۔ سارے اپنے کشکول لے کے باہر آ گئے۔ اب مجنوں بھی اسی لائن میں لگ گیا کہ اب لیلا آئے گی تو سب کو کچھ نہ کچھ عطا کرے گی، تو مجھے بھی کچھ عطا کرے گی۔ اب میں عرض کروں، عاشقوں کا یہ اصول ہوتا ہے، انتظار کرنے والوں کا یہ اصول ہوتا ہے، اس کو انتظار کبھی نہیں کہتے کہ جو گھر اپنے کاموں میں مصروف ہو اور بندہ آئے۔ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بار بار فون کرے، انتظار کرنے والا ہوتا ہے جو باہر دیکھے، بار بار رستے کی طرف دیکھے۔ عاشق کو جب تک ماہی نہ آ جائے تو ڈولن ماہی کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا، وہ بار بار دروازے کی طرف بھاگتا ہے، بار بار باہر جا کے دیکھتا ہے۔ تو عزیز من، اب سونے کا لیلا کا وہ عاشق مجنوں بار بار اسی گھر کی طرف دیکھ رہا، اسی محل کی طرف دیکھ رہا کہ ابھی لیلا نکلے گی۔ اب عشق کے انتظار کی وہ گھڑیاں ختم ہو گئی، اب لیلا باہر نکلی، اس نے سکہ سکہ کشکول میں ساروں کے ڈالنا شروع کر دیا۔ جب مجنوں کی باری آئی تو لیلا نے اس کو مالنا عطا کر دیا، مسکرا دی، چلی گئی۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، اے مجنوں تو کہتا تھا لیلا میری ہے، تو کہتا تھا لیلا میری ہے۔ ارے اس نے سب کو سکے عطا کیے لیکن تجھے نہیں عطا کیے۔ مجنوں نے کہا تم سکوں کے عشق میں یہاں موجود تھے، میں لیلا کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، تمہیں اس نے جیل کا مال عطا کیا، مجھے اپنا دیدار کر کے بتایا۔ عاشق کو مال نہیں دیا جاتا، عاشق کو دیدار دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ حال عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ عزیز من، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق حدیث ثقلین سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا تو مصطفیٰ نے فرمایا انی تارکم فی الثقلین، سبحان اللہ۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وقت کتاب و کتابنا و عطرتنا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تمہارے پاس، اس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ قائد میں عرض کرنا چاہوں، صحابہ سے پوچھو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو ثقلین کی حدیث کہتے ہیں۔ ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ ثقلین اس پوری کائنات کو کہتے ہیں۔ رب نے کہا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں اس عالمین کا رب ہوں۔ علماء سے پوچھا گیا عالمین کیا ہے؟ تو ایک محدث لکھتے ہیں، ایک مفسر لکھتے ہیں ماں سوائے اللہ سارے عالمین ہیں۔ میں نے اپنے مرشد باہو سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں فقیروں کو کچھ نہیں پتا۔ مرشد باہو سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 18,000 جو عالم آہا کہ اب کے حسین نے مرتے ہوں۔ اس عالم سے مراد عالم دین بھی تھے، اور وہ حسین کا پتر باہو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، علی کا بیٹا علی باہو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ صرف عالموں کی تعداد 18,000 نہیں تھی، صرف عالم دین 18,000 حسین کے آگے نہیں بنتے تھے، بلکہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس عالمین کی
کہ عالمین کی بات تو یہی ہو گئی، اب ثقلین کیا ہے؟ فرمایا عالمین میں صرف انسان آئیں گے، عالمین میں خشکیاں آئیں گی، عالمین میں دریاں آئیں گی، ثقلین میں کیا آئے گا؟ فرمایا ثقلین میں سارے نبی بھی آئیں گے، ثقلین میں سارے امتی بھی آئیں گے، ثقلین میں ہوائیں بھی آئیں گی، ثقلین میں فضائیں بھی آئیں گی، ثقلین میں ذرے ذرے بھی آئیں گے۔ اب جناب صدیق اکبر سے پوچھا سونے نے کیا فرمایا ہے؟ سونا جناب صدیق اکبر بول اٹھے یہ حدیث ثقلین ہے۔ اب عزیز من جو دنیا کو فائدہ پہنچائے، جو جناب کائنات کو فائدہ پہنچائے، جو عالمین کو فائدہ پہنچائے، اب یہ ہوئی سونے عالمین اور ثقلین کو فائدہ کس میں ہے؟ سونے نے کہا ایک طرف سے قرآن پکڑ لو، دوسری طرف سے میری اہل بیت کو۔ یعنی ثقلین ہر چیز کا کوئی راز ہوتا ہے، ہر چیز کی کوئی کنجی ہوا کرتی ہے۔ ثقلین کی کنجی یہ ہے کہ تم، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو رسی قرآن کی رسی ہے، بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ رسی جناب من اہل بیت کی رسی ہے، لیکن میں اپنے استادوں سے پوچھنے لگا، فرمایا ہم تفرقے والے نہیں ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، عرض یہ کروں قرآن کس کے سینے پر نازل ہوا؟ کہنے لگے میں نے عرض کی سونیا قرآن تو محمد عربی کے سینے پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا حدیثیں کھول کے دیکھو، طریقے کھول کے دیکھو، اس سینے پر اور کون کون سوار ہوا ہے؟ تو جب محدثین نے جھک کر دیکھا تو نظر یہ آیا جس سینے پر قرآن اترا ہے کبھی اس پر حسن بیٹھ رہے ہیں، کبھی اس پر حسین بیٹھ رہے ہیں، کبھی زہرا بچپن میں اس سینے کا فائدہ لے رہے ہیں، اور کبھی علی اس سینے سے لگ کر مصطفیٰ کو آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں سونیا بڑی دیر کعبے میں رہی ہوں، علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ سونا نے کہا کیسے آنکھیں کھولتا؟ جب علی آیا ہی میرے لیے ہے تو دل بھر کی عادت ہوتی ہے، دل بھر تب دیکھتا ہے جب مائی سامنے ہوتا ہے۔ عزیز من اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس رسی کے بارے میں، اس حبل کے بارے میں؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن صوفی یہ کہتا ہے جو چیز رب سے ملا دے اس کو حبل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سفر کا مہینہ ہے، کیا حسن کو دیکھ کر رب یاد نہیں آتا؟ کیا حسین کی کٹے ہوئے سر سے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں جس جو بندہ چٹھا ہونا اس کا حسبی نسبی سچا پتر ہو تو کیا آپ اس کو چٹھے سے بڑائش بنا سکتے ہیں؟ جی بھائی نہیں بنایا جاتا، کیونکہ وہ چٹھوں والا خون اس کے آنگ آنگ میں سمایا ہوا ہے۔ اب مصطفیٰ جو کہہ گئے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عزیز من اللہ محمد دیکھنے میں دو ہیں، ماننے میں ایک ہے۔ جو محمد کو نہ مانے وہ رب کو نہیں مان سکتا، جو رب کو نہ مانے وہ محمد کو نہیں مان سکتا۔ قرآن اور اہل بیت دیکھنے میں دو ہے لیکن ماننے میں ایک ہے۔ جو قرآن کو مان نہیں سکتا وہ اہل بیت کو مان نہیں سکتا، جو اہل بیت کو مان نہیں سکتا وہ قرآن کو نہیں مان سکتا۔ عزیز من اب میں آپ کہیں شاہ صاحب کی باتیں کیسے کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ سونا کہتا ہے مصطفیٰ کی مانو تو صحیح، جب اس کی مان لوگے تو میری مان لوگے۔ آپ نے کہا ایک بات تو آپ کی قرآن سے ثابت ہو گئی، دوسری بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے کچھ ظاہر کریں۔ میں نے کہا جس کے اندر جو خون ہو وہ ظاہر کرتا ہے، چٹھے کے اندر چٹھے کا خون ہوتا ہے، بڑائش کے اندر بڑائش کا خون ہوتا ہے، اور جس کا سر کاٹ کے نیزے پر چڑھایا جائے نا اور وہ قرآن کی تلاوت کرے تو پتہ یہ چلتا ہے اس کی رگوں میں کس لوگ کا خون نہیں، جس کے سینے پر قرآن اترا ہے اس کا خون بہہ رہا ہے۔ عزیز من محبت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس نے فضل شاہ کو مانا اس نے فضل شاہ کے سارے بچوں کو مانا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بشارت شاہ کو مانتا ہوں تو ناصر شاہ کو نہیں مانتا۔
عزیز من، جس کو نصیر ٹوٹی سے پیار ہوگا اس کے سارے بچوں سے پیار کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ اس کا یہ بچہ اچھا ہے یہ بچہ اچھا نہیں۔ محبت کا اصول ہوتا ہے کل کو مانا جاتا ہے، جز کو نہیں مانا جاتا۔ اب تم کہو، محبت کا اصول ہوتا ہے تم کبھی اپنی اولاد میں سے اس چیز کو استثناء کر سکتے ہو کہ مجھے بڑے بیٹے سے بڑا پیار ہے لیکن چھوٹے سے پیار نہیں۔ اگر تم اپنی اولاد میں تفرقہ نہیں ڈال سکتے، اپنی اولاد کو بٹوارے کرنے کے حامی نہیں ہو، تو تم اہل بیت اور قرآن کے بٹوارے کیوں کر رہے ہو؟ کبھی تم کہتے ہو کہ محمد ہمارے جیسے ہیں، کبھی تم کہتے ہو کہ حسین وضو میں نہیں تھے۔ عزیز من، یہ تمہارے تفرقے ہیں، تمہاری قبر میں جائیں گے۔ میں نے مصطفیٰ کے ایک ادنیس کے عاشق سے پوچھا، اے معین الدین چشتی، تو بیان بتا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو معین الدین چشتی بول اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور کہتے ہیں سرداد ندار، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب کئی لوگوں نے یہ جملے معین الدین چشتی پر اٹھانے شروع کر دیے کہ باقی بات تو ٹھیک ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین کے معاملے پر ہم مجبور ہیں، کلمے کی بنا کیسے حسین ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کلمہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں کہ کلمہ توحید ہے، آپ کہیں جملہ دینے لگا ہوں، آپ کہیں کلمہ توحید ہے۔ میں نے کہا جب کلمہ توحید ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ کلمہ ایک، گواہیاں دو، کہا جائے یہ کلمہ توحید ہو، کلمہ رسالت ہے۔ لیکن علماء سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کلمہ توحید ہے۔ فرمایا جتھے ماں یا کب رکھتا کل شاہ یا باؤ سلطان بول کے، فرمایا ذاتہ نال جد ذاتہ رلیاں تد باہو نام ترایا ہوں۔ کلمہ توحید اس لیے توحید بنا، محمد کے ہر انگ انگ میں نور توحید برپسا ہوا ہے۔ عزیز من، فرقہ انسان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جب یہ لوگوں نے بحث ڈالی کہ حق کی بنا کیسے لا الہ حسین کی، لا الہ کی بنا کیسے حسین ہو سکتا ہے، تو میرا گولڈن ماہی بول اٹھا، یہاں کلموں نے اپنا جناب زور توڑ دیا، یہاں علم اور حکمت کو پسینے آ گئے۔ سونا بول اٹھا، سونا نے کہا الحسین منی وانا من الحسین۔ اگر حسین سے مصطفیٰ ہو سکتے ہیں یا مصطفیٰ سے حسین ہو سکتے ہیں تو کلمے کی بنا بھی حسین ہو سکتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے نوکر ہیں اور جب تک جان میں جان ہے ہم کی نوکری زندگی میں کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں عشق اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت کے عشق کی وجہ پاک رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پچھلے دنوں میں نے یہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیز من، جھنڈا جو ہوتا ہے نا، جھنڈا پاکستان والا، یہ جب برابر دھاگوں پہ نہ باندھا جائے، پہلے ایک دن پہلے جب پریڈ ہوتی ہے نا واگا بارڈر پر یا گنڈا سنگھ بارڈر یا ادھر ادھر، ایک دن پہلے دیکھا جاتا ہے رسی برابر ہے، تنیاں برابر ہیں، اگر صحیح طرح باندھی نہ جائیں تو صبح ہارنے کا خدشہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور عزیز من، ہندوستان کا پرچم جب بھی سرنگو ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے، بارڈر کا یہ اصول ہے، اور پاکستان کا پرچم جب بھی نیچے آتا ہے ہندوستان میں ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارا یہ عقل گوارا نہیں کرتی، یہ ہمارے ایمان کی جرت گوارا نہیں کرتی، وطن سے محبت گوارا نہیں کرتی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے وطن کا پرچم نیچے ہو تو ہم اپنے ملک میں نہیں کرنا چاہتے، ان کے ملک میں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پرچم کی عزت بحال رہے۔ عزیز من، پرچم کو اتارنے اور چڑھانے کے لیے رسی کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھنا، ذات حق کی پہچان کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرشد کی پہچان کے لیے محبت اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی بھی مرشد نہیں ہو سکتا جو علی کے در کا فقیر نہ ہو، کبھی بھی مرشد نہیں ہو سکتا
کا نام ہے؟ ارے ولایت اس چیز کا نام ہے کہ جو ولایت علی سے چلی ہو، جس کا سرچشمہ علی ہو، دنیا سلاسل کے چاروں بڑے سلاسل علی کے سلسلے کی غلامی کرتے ہیں۔ علی نے من حق علی کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا حق ما علی و علی ما حق، ایسے نہیں فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، فرمایا حق علی کے ساتھ ہے۔ آپ عزیز من، آپ آگے آگے چل رہے ہو، سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا سایہ آپ سائے کے آگے ہیں، لوگ یہ کہیں گے سایہ آپ کے پیچھے ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تم حق تلاش کرتے ہو، تم اللہ کی رسی تلاش کرتے ہو، آؤ قرآن اور اطرت اہل بیت تمہیں رب کی رسی سے قریب کروائیں گے۔ اگر تم اہل بیت کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں یہ کہیں گے جس نے محمد سے پیار کیا ہم اہل بیت ان سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیز من، یہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہ سب اسلام کے مسلکین ہیں۔ اصل حق چیز یہ ہے کہ تمہیں اللہ ملا ہے کہ نہیں ملا، تمہیں عشق رسول ملا ہے کہ نہیں ملا، تمہارے سر سے یہ پردہ اترا ہے کہ نہیں اترا، کہ جتھے مایا پگ رکھدا اتھے اگدا سرودہ بنتا۔ عزیز من، وہ ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا، مومن کبھی نہیں ہو سکتا جو سر جھکائے اور ماہی کو نہ دیکھ سکے۔ تمہاری نمازیں اس وقت تک کسی کام کی نہیں۔ نماز کے عروج کی نشانی یہ ہے کہ جب بندہ اتحیات پہ کہتا ہے جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کرتے کرتے جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو میرے استاد فرماتے ہیں جس کا غالب گمان ہو کہ ماہی اس کے سامنے ہے، وہ صرف نیت پہ السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہتا، بلکہ ماہی مدینے والا خود سامنے آ جاتا ہے اور عاشق ماہی پر درود پڑھ کے کہتا ہے ہم وہ نماز نہیں پڑھتے کہ جس میں نہ اللہ نظر آئے نہ ماہی نظر آئے، ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جب اللہ کا نام لے تو اللہ کا دیدار کرتے ہیں، جب رسول کی شہادت کا اقرار کرے تو رسول کا دیدار کرتے ہیں، جب اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں تو اہل بیت کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ جو بھائیوں کو بھائیوں سے لڑوا دے کبھی اس کو اچھا بولیں گے، تو جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دے اس کو کبھی اچھا نہ جانے، کبھی بھی اس کی غلامی نہ کریں کہ جو آپ کو خوب اس کے رستے پر چلائے، ہمیشہ اس کی غلامی کریں جو آپ کو شاہ الاولیاء کی خدمت میں زندگی گزارنے کی تلقین کرے۔ بچوں، ذکر الہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میرے پھپھو جی حضور سیدہ نور فاطمہ، پرانے لوگ جانتے ہیں ان کو، پیر فضل شاہ جی سرکار کی خطبانی ہوا کرتے تھے، تو سرکار اس میں تھوک پھینکا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ مائی پاک نور فاطمہ نے وہ ساری خطبانی پی دی۔ پیر فضل شاہ جی سرکار نے کہا نور فاطمہ یہ کیا عمل کیا ہے؟ کہا جی اس میں تو سارا فیض ہے، آپ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، دل و قلب و روح سے ذات حق کا ذکر کیا ہے، تو جو آپ کے اندر سے نکلنا ہے ذات حق کی طرف سے ہونا ہے، تو میں نے یہ اس لیے کیا۔ آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے 7 دفعہ رسول اللہ کا دیدار کیا اور ذات حق کا دیدار کیا۔ مجھے جب آپ کا آخری وقت آیا، یہ میں آج جو جمعے کے خطبے پر بیٹھا ہوا ہوں نا، ہمارے خاندان میں جمعے کو ہمیشہ اپنے دربار پر بیٹھا جایا کرتا ہے، کبھی جمعے کے خطبے نہیں دیے کرتے۔ یہ جو آج میں بیٹھا ہوں، مجھے مرتے اپنے جب میں پیدا ہوا میرے پھپھو جی سرکار فرماتے ہیں یہ جمعہ شاہ ہے، مجھے گھر میں لوگ پیار سے جمعہ شاہ کہتے ہیں، تو میرے شاہ جی جس دن میں نے جمعے پڑھانے شروع کیے، علم و عمل کا یہ سفر طے کرنا شروع کیا، تو اب فقیروں کی نگاہ ہو گئی تھی، تمہیں جمعہ شاہ کا نام دیا تھا، آج جدھر جاتے ہو لوگ جمعہ تم سے پڑھاتے ہیں۔ عرض یہ کی جو فقیروں کی نسبت کے لڑ لگ جائے، ان کی کہی ہوئی زبان کا ہر لفظ کن ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز من، جو فقیر کی زبان کن بولتی ہے، فقیر کو بنانے والے اس مصطفیٰ کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو فقیروں کے صدقے پاک مصطفیٰ کی غلامی کر لے، کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہوتا۔
ہاں ابھی ہم یزید کو تو نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے، اس کو تو نہیں اچھا جاننے والے کہ جس نے اہل بیت اور رسول پاک کے خلاف تلوار، کبھی آپ ابو جہل کو اچھا کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماہی کے سامنے تلوار کھینچی۔ ارے حسین بھی تو اسی ماہی کا بیٹا ہے۔ عزیز ارمن، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے میری باتوں پر عمل نہ کریں، میری گفتگو نہ سنیں، مجھے ذرا بھی عزت نہ دیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، سب سے محبت کرو، ساروں سے پیار کرو، اور پیار ہو سکتا ہے تم حق پہ ہو، وہ حق پہ نہیں ہو، تمہارے پیار کرنے کی وجہ سے وہ بھی حق پر آ جائے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر گندگیاں ہوں، تم مجھ سے محبت کرو، وہ حق پر ہو، اس کے حق ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی رب حق کا رستہ عطا کر دے کہ محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلب تیرے واقع دعوت